orhan غازی کے تمام غزوات رومیوں کے خلاف تھے، لیکن 1336 عیسوی میں کراسی کے سلطان کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ کراسی ان ریاستوں میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر رکھی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے جھگڑے شروع ہوئے۔ اورہان نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات نوزائیدہ سلطنت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیائے کوچک میں سلطنت سلجوق کی وراثت حاصل کی جائے۔ جو علاقے ان کی زیر نگرانی رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے محمد فاتح کے دور تک ان دوسری ریاستوں کے درمیان جنگیں چلتی رہی تھیں کہ پورا ایشیائے کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ استحکام سلطنت کے لیے اورہان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبذول کی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کیں، علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء اور اساتذہ کریم کو نگران مقرر کیا، اور پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا جس میں علم نحو اور جدید علوم کے ساتھ قرآن کریم کا حافظ، تفسیر، سنت، علم فقہ اور علم العقائد بھی پڑھائے جاتے تھے۔ کراسی کی ریاست پر غلبہ پانے کے بعد 20 سال تک اورہان غازی نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی۔ 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے شہروں کے انتظام امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دیے۔ اس عرصے میں اورہان نے ملک کے کونے کونے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا، مسجدیں تعمیر کیں اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا، اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اورہان کی عظمت و شان، تقویٰ اور دانائی کا پتہ دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی، اپنے زیر نگرانی علاقوں میں حکومتی استحکام کے حریص رہے اور ہر وہ علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری عسکری تربیت کی اور ثقافتی چھاپ لگانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ہر نئی زمین ان کی سلطنت کا اٹوٹ انگ بن گئی اور باہمی اتحاد یگانگت کی وجہ سے ایشیائے کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے۔